ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اس کے بعد آگے پھر ایک اور امپورٹنٹ ریفرنس ہے، اور وہ کتاب ہے روضۃ الصفا. روضۃ الصفا فارسی کتاب ہے، شیعہ حضرات کی بہت بڑی اہم معتبر کتاب. اس روضۃ الصفا کی جلد دوم صفحہ 432 ذکر بیعت امیر المؤمنین، مولا علی شیر خدا کی بیعت کا بیان ہے. اس باب میں وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اب وہ بیعت سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کس طرح خلافت حق ہوئی مولا علی شیر خدا کے ہاں. اب اس کا بیان اور احوال لکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین نے بیعت کس طرح کی سیدنا ابو بکر صدیق کی. آیا کوئی غصب کی تھی خلافت، مجبوری میں کی، گرفتار کر کے معاذ اللہ لائے گا اتنی بڑی جھوٹی تہمت، استغفر اللہ العظیم. یہ جملے میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں ٹی وی پر مولوی اور ذاکروں کو کہتے ہوئے. ان کو شرم نہیں ہے مولا علی شیر خدا کی، ان کو حیا نہیں ہے مولا علی شیر خدا کی. اس میں فرماتے ہیں کہ جب مولا علی شیر خدا نے سنا، آپ گھر میں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وصال ہو چکا تھا اس کے بعد، کہ تمام مسلمانوں نے، وہ اہل شورا مہاجرین و انصار جن کا اجماع تھا، جب آپ کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا اجماع ہو گیا، تمام مسلمانوں نے ابو بکر صدیق کی بیعت پر اتفاق کر لیا ہے، گھر سے تیزی کے ساتھ نکلے اور باہر تشریف لے آئے کہ کہیں میں نہ رہ جاؤں اور امت مسلمہ کے اتفاق میں پھوٹ نہ پڑے. تیزی سے تشریف لے آئے اور وہاں پہنچے اور سیدنا صدیق اکبر کے دست اقدس پر بیعت کی. مولا علی شیر خدا نے بیعت خلافت کی. روضۃ الصفا کا حوالہ دے رہا ہوں، پورا حوالہ کوٹ کر دیا میں نے. جلد دوم صفحہ 432 ذکر بیعت امیر المومنین. آپ کے آ کے بیعت کی، اور بیعت کر کے جب آپ فارغ ہو گئے تو اس میں پھر وہ بیان کرتے ہیں ابو سفیان نے اس بیعت سے قبل حضرت علی کو کہا تھا. مولا علی شیر خدا کی حضرت صدیق اکبر کے دست اقدس پہ بیعت کرنے سے پہلے ابو سفیان نے آ کے کہا تھا کہ اے علی، کیا تم بنو تمیم کے ایک آدمی کو حکومت کا والی بنانے پر راضی ہو گئے ہو؟ ایک بنو تمیم کے ایک آدمی کو خلیفہ بنا رہے ہو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ اللہ کی قسم، اگر تم چاہو خود اپنی بیعت لو، اگر چاہو تو میں اس پوری وادی کو سواروں اور پیادوں سے، یعنی جنگ کرنے والوں سے بھر دوں گا. یہ سن کر مولا علی شیر خدا نے فرمایا، اے ابو سفیان، دور جاہلیت میں بھی تو فتنہ پردازی کیا کرتا تھا، اور اب بھی تم دین اسلام میں فتنہ ہی پیدا کرنا چاہتے ہو. سن لو، میں ابو بکر صدیق کو اس کاروبار حکومت کے لیے نہایت موزوں اور بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے بیعت کر رہا ہوں. فرمایا، نیز می خواہی کہ در فتنہ در اسلام احداث کو نہیں، تم کیا کرتے تھے؟ فرمایا، ابو بکر را شائستہی کار میدانم، میں اس کار خلافت میں ابو بکر کو شائستہ، بہتر اور موزوں تری سمجھتا ہوں، اس لیے بیعت کر رہا ہوں. یہ مولا علی شیر خدا کے کلام. پھر آگے آئیے، مزید شرح نہج البلاغہ، علامہ ابن میثم البحرانی، ان کی جلد چہارم صفحہ 353 اور 354 طبع جدید، زیر خط نمبر 6. آگے اس کی اور تفصیلات بھی آئی ہیں، مختلف مصنفین نے بھی دی ہیں ساری، کہ جب مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ صرف بیعت کا حق اور خلافت کو منعقد کرنے کا حق شورائے مہاجرین و انصار کے لیے ہے، چونکہ آقا علیہ السلام کی امت کے اہل و عقد وہی ہیں، اور جن پر وہ متفق ہو جائیں، فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا فَهُوَ لِلَّهِ رِضًا، تو جس پر متفق ہو کر امام اور خلیفہ مقرر کر دیں وہی اللہ کی طرف سے خلیفہ ہوتا ہے، تو یہ اجماع حق ہوگا. یہ مولا علی شیر خدا نے جو یہ کلمہ کہا، جس کو نہج البلاغہ میں آپ سن چکے ہیں اور ناسخ التواریخ میں سن چکے ہیں اور کشف الغمہ میں سن چکے ہیں، کئی کتب میں آپ سن چکے ہیں.
اب اس کو علامہ ابن میثم البحرانی شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں فَإِذَا اتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَى حُكْمٍ مِّنَ الْأَحْكَامِ، یہ اہل شورا یعنی مہاجرین و انصار صحابہ اور بدری صحابہ جب کسی ایک حکم پر کسی بات پر متفق ہو جائیں، اجماع ہو جائے، كَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بِيعَتِهِ وَتَسْمِيَتِهِ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا حَقًّا، جیسے کہ وہ کسی شخص پر مجتمع ہو جائیں خلیفہ بنانے کے لیے اور اسے امام مقرر کرنے کے لیے، وہ تسمیت ہی امام، اور اسے امام نامزد کر دیں، ٹائٹل دے دیں کہ یہ ہمارا امام ہے، تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کان ذالک اجماعا حقا، ان اہل مہاجرین و انصار اہل شورا صحابہ کرام کا اجماع حق ہے، ہوا رضا اللہ، اور اسی پر اللہ کی رضا ہے، اے مردی لہو وسبیل المؤمنین الذین یجب اتباعہ، یہ ابن المیثم البحرانی کی عبارت مولا علی شیر خدا کے کلمہ کی توضیح میں فرمایا وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اجماع حق ہے، وہی امام اللہ کی طرف سے حق ہے، اور اس لیے کہ وہی مومنوں کا راستہ ہے، اور مومنوں کی اکثریت اجماع سے جو راستہ اپنا لے اس کی پیروی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کی پیروی واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ تمام صحابہ مہاجرین و انصار اور بدری صحابہ جو شورا میں تھے، یہ جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت پر مجتمع رہے، اسی طرح عہد فاروقی میں خلافت میں مجتمع رہے، اسی طرح عہد عثمانی میں خلافت عثمانی پر مجتمع رہے، اب یاد رکھ لیں اسی طرح وہ خلافت علوی پر مولا علی شیر خدا کی خلافت حقہ پر مجتمع رہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا معاذ اللہ کہ سارے دین سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، استغفر اللہ، معاذ اللہ استغفر اللہ، منافق نکلے، اور محدود 10-11 لوگ صحابی سچے رہ گئے، کتنی غلط بیانی، اور تاجدار کائنات کے صحابہ اور آپ کے غلاموں پر کتنی بڑی تہمت ہے۔ اس کا رد ایک بہت بڑے عظیم ریفرنس سے آگے کر رہا ہوں، وہ یہ کہ وہ جس طرح 3 اصحاب ثلاثہ کی خلافت پر وہ صحابہ کبار متفق تھے، وہ سارے کے سارے صحابہ کبار اور بدری صحابہ مولا علی شیر خدا کی بیعت پر بھی متفق تھے، اور آپ کے جھنڈے کے نیچے صفین تک جا کے جنگ کرنے والوں میں شامل تھے۔ یہ 10-11 رہ گئے، یہ کہاں سے نکل آیا؟ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی بڑی تہمت۔ اب یہ حوالہ سنیے، شیعہ حضرات کی بہت بڑی معتبر کتاب ہے اصل الشیعہ و اصولہا، کتاب کا نام ہے اصل الشیعہ و اصولہا، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 115 تذکرہ ہے صرف القوم الخلافہ عن علی، ایک باب ہے، مطبوعہ قاہرہ طبع جدید، صفحہ 115، اصل الشیعہ و اصولہا، بہت بڑی نامور کتاب اصولی۔ اس میں وہ تفصیل بیان کر کے ریلیونٹ حصہ میں صرف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب صفین کا واقعہ آ گیا تو مولا علی شیر خدا کے زمانہ تک انضم بقیت الصحابۃ الی علی حتی قتل اکثرهم تحت رایتہ وکان معه من عظماء اصحاب النبی 80 رجلا کلهم بدری عقبی۔ جب صفین کی جنگ تک نوبت آئی تو کہتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام اس دن تک مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھے، اور ان کی بیعت مولا علی شیر خدا کے ہاتھ پہ تھی، وہ مولا علی شیر خدا کی خلافت کے ساتھ تھے، اور اکثریت صحابہ کرام کی جلیل القدر ساری علی شیر خدا کے لشکر میں تھی، اور کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اس وقت کل 80 بدری صحابہ زندہ تھے، بدری صحابہ میں سے 80 زندہ تھے۔ فرماتے ہیں سارے 80 کے 80 بدری صحابہ مولا علی شیر خدا کے ساتھ آپ کا جھنڈا خلافت اٹھا کر جنگ لڑنے والے تھے۔ وَكَانَ مَعَهُ مِنْ عُظَمَاءِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ 80 رَجُلًا كُلُّهُمْ بَدْرِيٌّ، سارے بدری 80 صحابہ کبار جو مہاجرین و انصار کی شورا والے بھی تھے اور بدری تھے، وہ سارے مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھے۔ ان میں عمار بن یاسر بھی تھے، حضرت خزیمہ بھی تھے، ذی الشہادتین حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے، اور نظراؤہم تمام کے تمام، حتیٰ کہ وہ مولا علی شیر خدا کے ساتھ شہید ہوئے۔ وہ ولما قتل علی، جب وہ شہید ہو گئے اور امر حکومت حضرت معاویہ کو منتقل ہو گیا،
یہاں پر الامام الاکبر آل کاشف الغطا لکھتے ہیں اس وقت انقضا دور الخلفاء الراشدین، مولا علی شیر خدا کی شہادت پر جا کر خلفاء راشدین کا دور ختم ہو گیا۔ وہ اصل الشیعہ میں لکھتے ہیں خلفاء راشدین تھے، سچے تھے، سچے تھے، حق تھے، راشد تھے، ہادی تھے، مہدی تھے۔ یہ تو شیعہ حضرات کے ائمہ کا جنہیں امام الاکبر کہتے ہیں یہ ان کی عبارتیں ہیں۔ آج ان کو خلفاء غاصبین کہا جائے، منافقین کہا جائے، مرتدین کہا جائے، خارجین کہا جائے، کہاں یہ بدعقیدگی اور کہاں یہ عبارتیں کہ کہاں مولا علی شیر خدا کی شہادت پر دور خلفاء راشدین ختم ہوا، ہدایت یافتہ خلفاء کا دور ختم ہوا۔ یہ عقیدے تھے اس وقت کے۔ صفحہ 115 میں نے کوٹ کیا اور مطبوعہ قاہرہ طبع جدید پورا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلفاء ثلاثہ تینوں کو بشمول مولا علی شیر خدا ان کو خلفاء راشدین کہا جاتا تھا۔